بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج آپ بہت خوش ہوں گے کہ آپ نے جماعت ہشتم کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر جماعت نہم میں آئے۔ بیٹا، میں آپ کو نئی جماعت میں آنے پر مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ جی بالکل، ضرور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا باقاعدہ آغاز مولانا شبلی نعمانی کی مختصر سوانح عمری سے کریں گے۔ لہٰذا آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 1 پہ کھولیں۔ لیکن سبق کا متن پڑھنے سے پہلے اس سبق میں آنے والے نئے یا خاص الفاظ پہلی ہی سے سیکھنا یا ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ سبق کے دوران ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آج کے سبق میں خاص الفاظ یہ ہے بیٹا: سوانح عمری، حالات زیست، حالات زندگی، کسی کی زندگی کے حالات، منطق، نطق، گویائی، بات چیت، خوش کلامی، وہ علم جو عقلی دلائل سے حق کو حق اور ناحق کو ناحق کر دیتا ہے۔ فلسفہ، حکمت، دانائی، استدلال، حجت کا انداز، ایک علم جس سے انسان میں سوچنے اور بحث کرنے کا مادہ بڑھتا ہے۔ طبیعیات، فزکس، علم الاجسام، ریاضی، حساب، ایک علم جس میں مقدار یا حجم یا ان کے ناپ کے متعلق بحث علامات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ندوہ، مجلس، محفل، ندوۃ العلماء، علماء کی مجلس، مراد لکھنؤ کی ایک مشہور علمی انجمن جس کی بنیاد 1894 عیسوی میں رکھی گئی۔ علم، جاننا، آگاہی، واقفیت، ہنر، ادب، احترام، تعظیم، انسانی افکار، احساسات، خیالات اور جذبات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے ادا کیا جائے، ادب کہلاتا ہے۔ یا مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ انسان کے ما فی ضمیر کے اظہار کا نام ادب ہے۔ سنہری ماضی، بہترین ماضی، مراد مسلمانوں کے عروج کا زمانہ۔ ابھارنا، ترغیب دینا، تیار کرنا، تنقید، فرق، چھان بین، کھوٹا کرنا، جھانچنا، ایسی رائے جو برے اور بھلے یا صحیح اور غلط کی تمیز کرا دے۔ تہذیب، شائستگی، طرز معاشرت، رہنے سہنے کا انداز۔ مرعوب ہونا، متاثر ہونا، اثر کرنا۔ رفقا، رفیق کی جمع، مراد دوستہ۔ نثر، بکھرا ہوا۔ عناصر، عنصر کی جمع ہے، مطلب جز یا رکن۔ خمسہ کے معنی ہے 5۔ عناصر خمسہ، مراد اردو ادب کے 5 مشہور انشا پرداز مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد ہیں۔ نصب العین، مقصد یا پیش نظر۔ نمایاں، ظاہر، عیاں۔ مزاج، طبیعت۔ مولانا شبلی نعمانی، پیدائش 1857 عیسوی۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی کب اور کہاں پیدا ہوئے بیٹا؟ جی، مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی کو یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ والد کا نام کیا تھا بیٹا؟ شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ کہاں پائی؟ ابتدائی تعلیم اپنے قصبے بندول میں پائی۔ منطق، فلسفہ، طبیعیات، بیٹا یہاں یہ طبیعیات لکھا ہے، طبیعیات، یہ یہاں لفظ یہ یہاں نہیں لکھا ہے بیٹا، اصل میں یہ طبیعیات ہے، ٹھیک ہے؟ فزکس یا علم الاجسام، ٹھیک ہے؟ ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ کہاں حاصل کی؟ ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ کہاں حاصل کی؟ غازی پور میں۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ کہاں پہ فقہ کی تعلیم کہاں حاصل کی؟ رامپور میں۔ اور علم حدیث کی تعلیم کہاں حاصل کی؟ سہارنپور میں۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ بیٹا یہ مسلم علی گڑھ کالج کے بانی کا نام سر سید احمد خان ہے۔ کیا نام ہے مسلم علی گڑھ کالج کے بانی کا نام؟ سر سید احمد خان۔ 1882 میں پروفیسر ارنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔
کس کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا؟ 1882 کو پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجید دیا اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ سر سید کی وفات کے بعد مولانا شبلی نعمانی کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ کس نام سے؟ لکھنؤ میں ایک مدرسہ قائم کیا، ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دار المصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ علم کے معنی جاننا، آگاہی، ہنر ہے یا واقفیت ہے۔ ادب کے معنی احترام، شائستگی، ضیافت وغیرہ ہے، لیکن یہاں مراد انسان کے مابی ضمیر کے اظہار کا نام ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح حمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ سوانح سانحہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے انوکھا واقعہ۔ سوانح عمری سے مراد حالات زیست ہے، حالات زندگی ہے یا کسی کی زندگی کے حالات ہے۔ سنہری ماضی سے مراد بہترین ماضی، مگر یہاں مراد مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ مستقبل کے معنی ہے آنے والا زمانہ۔ تعمیر کے معنی ہے بنانا، مکان وغیرہ بنانا۔ ابھارنا، اس کے معنی ہے ترغیب دینا یا تیار کرنا۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا۔ تنقید کے معنی ہے پرکھ، چھان بین، یا برے اور بھلے یا صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا۔ اور بیٹا یہاں یہ جو الطاف حسین حالی کا نام آیا ہے، حالی اردو ادب کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار سمجھا جاتا ہے، یہ یاد رکھے بیٹا۔ مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، مزاج طبیعت خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کے تہذیب کے معنی ہے شائستگی، طرز معاشرت، رہنے سہنے کا انداز، اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، یعنی وہ کسی بھی وقت مغرب کے طرز معاشرت اور اس کی علم و ادب سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید احمد خان کے رفقا اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ رفقا رفیق کی جمع بیٹا، اس کے معنی ہے دوست۔ نثر کے معنی ہے بکھرا ہوا۔ عناصر عنصر کی جمع ہے جز یا رکن کو کہتے ہیں۔ خمسہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 5، لیکن عناصر خمسہ ایک مرکب لفظ ہے اور مرکب اضافی ہے۔ بیٹا مرکب اضافی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ مرکب اضافی۔ ان کی تحریروں میں یعنی شبلی کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے، ادب کا مقصدی پہلو ظاہر ہے، آیا ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے، یعنی شبلی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنی ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہو، مائل ہو یا راغب ہو۔ بیٹا یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ لیکن آپ کے لیے آج کے سبق میں گھر کا کام یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ مولانا شبلی نعمانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا تھا؟ مسلم علی گڑھ کالج کے بانی کا نام لکھ کے، اردو ادب کے عناصر خمسہ کے نام لکھ کے، ان الفاظ کے معنی لکھ کے، ابھارنا، تنقید، تہذیب، مرعوب، نصب العین۔ یہاں تک کافی ہے بیٹا، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ والسلام۔